الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب وقال الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله ومولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں مختلف جگہوں سے، ان کے بلکہ آیتوں کے ٹکڑے مختلف جگہ سے پڑھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو محض تمناؤں سے اور آرزوؤں سے اور خواہشات سے نہ دین کی کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس کے علم کی درست ہونے کی یہ بات ہے کہ اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو محض ہماری تمناؤں پر، ہماری آرزوؤں پر اور ہماری خواہشات پر نہیں چلا دیا، اور خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں بھی ایسی کہ نیری آرزو، نیری تمنا، نیری خواہش، اس خواہش کے پیچھے، اس آرزو کے پیچھے، اس تمنا کے پیچھے کوئی محنت نہ ہو، کوئی حقیقت اس کی پشت پر نہ ہو، محض انسان کی تمنا ہے، محض انسان کی آرزو ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیاوی لحاظ سے یا اخروی لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کائنات کے نظام میں اگر انسان غور و فکر کرے تو کائنات کا پورا کے پورا سسٹم اور پورا کے پورا نظام ایک لگے بھندے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، باقاعدہ میتھمیٹکس سے سود بھر رتی بھر بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ سورج کا نظام چل رہا ہے، چاند کا نظام ہے، پہاڑوں کا نظام ہے، سمندر کا نظام ہے، تو اگر انسان اس کی تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اس پہ غور و فکر کرے تو اسے بات پتہ چلے گی کہ اس پوری کی پوری کائنات میں، پوری کی پوری جو کائنات ہے اس کے اندر ایک سود بھر کا بھی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی جو چالیں بنائی ہے، یا سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سمندر کا نظام ہے، پہاڑوں کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، جنگل کا نظام ہے، تو انسان اگر اس میں غور و فکر کرے تو اسے کہیں کوئی خامی، کمی، کوتاہی نظر نہیں آئے گی، اور ہر چیز کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک سائنسی وجوہات یا میتھمیٹک اس کو نظر آئے گی کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ پہاڑ جس جگہ قائم ہے یہ پہاڑ کو اسی جگہ ہونا چاہیے، اور جتنا اس کا ٹن وزن ہے اتنا ہی وزن اس کا ہونا چاہیے تھا، اس سے کم بیشی اگر ہو جاتی تو تھوڑا سا نظام ادھر ادھر ہو جاتا۔ تو اتنا سسٹمیٹک نظام ہے، تو بتاؤ اتنا سسٹمیٹک نظام خود بخود بن سکتا؟ اس کو کسی بہت بڑی طاقت والے نے، قدرت والے نے، علم والے نے بنایا ہے، اور الگ ٹپ بھی نہیں چل رہا ہے، باقاعدہ اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اتنا سسٹمیٹک نظام جو اصولوں کے تحت چل رہا ہے، بتاؤ اس کا کوئی مقصد تو ہوگا ضرور،
वही तो अल्लाह ताला ने नहीं बनाया होगा कि भाई कोई मकसद नहीं है, कोई वजूहात नहीं है, बस अल्लाह ताला ने बना दिया। तो अल्लाह ताला ने बार बार इस चीज़ को कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि इंसान ज़रा गौर करो इस कायनात के निज़ाम में, जिसके हर निज़ाम में तुमको एक उसूल, एक ज़ाब्ता, एक फार्मूला नज़र आएगा। भला बताओ कि इतना सिस्टमेटिक निज़ाम बस बगैर किसी वजूहात के बन गया, इसका कोई मकसद नहीं है, बस हमने फुजूल बना दिया, हमने खेल तमाशे के लिए बना दिया सारा का सारा निज़ाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि इंसान खुद अपनी ज़ात में भी ज़रा गौर करो कि तुम्हारा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज़ ऐसी है कि उसमें पेश भी हो सकती है। तो इंसान को 30-32 साल अपनी औरत उस पर खर्च करना पड़ते हैं। पर अब बताओ इतना पेचीदा निज़ाम बॉडी का, ये खुद को खुद बन गया और इसका कोई मकसद नहीं। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि इंसानों तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुमको ऐसे आपस पैदा कर दिया, बगैर मकसद के पैदा कर दिया, और तुमसे इसके बारे में कुछ नहीं होगी, इसका एग्ज़ाम तुमसे नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में सवाल तुमसे नहीं किया जाएगा। ज़रा गौर तो करो, तुम छोटे से छोटा काम करते हो, उसके पीछे मकसद होता है, और जिस शख्स को वो काम सुपुर्द किया जाता है उससे पूछा जाता है, तो क्या हम तुमसे नहीं पूछेंगे? ज़रूर पूछेंगे। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही बात हमको समझा रहे हैं कि लैस बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब, के इंसानों इस उसूल को, इस ज़ाब्ते को जो हम तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं, ज़हन नशीब कर लो कि चाहे आखिरत की कामयाबी हो, चाहे दुनिया की कामयाबी हो, वो निरी तमन्नाओं से, निरी आरज़ुओं से हासिल नहीं होती। वला अमानिय्यि अहलिल किताब, ना ये कायनात का निज़ाम और सिस्टम तुम्हारी तमन्नाओं से चलेगा, और तुमसे पहले अहले किताब की जो ख्वाहिशात थी, उनकी तमन्नाएं थी, उनकी आरज़ू थी, उससे भी नहीं चला। बल्कि इस कायनात में दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी कामयाबी के कुछ उसूल है, कुछ ज़वाबित है, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी। अगर कोई फ़र्द, कोई कौम कामयाब होना चाहती है तो उसके क्या है भाई? उसूल है, ज़वाबित है उसके। अगर हम इस उसूल को सामने रखें कुरान मजीद, और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, इंफरादी लिहाज से भी और कौमी लिहाज से भी, इज्तिमाई लिहाज से भी हम सब अपना अपना जायज़ा लें, तो हम सबको पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी के अक्सर व बेशतर काम उसकी बुनियाद किस पर है? नीरी आरज़ू पर है, नीरी तमन्ना पर है, नीरी ख्वाहिशात पर है। उस तमन्ना के पीछे, उस आरज़ू के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई अथक मेहनत, कोई कोशिश नज़र नहीं आती। ये हमारे यानी कि इंफरादी सतह पर भी यही हालत है, और कौमी और इज्तिमाई सतह पर अगर हम अपना जायज़ा लें अपनी कौम का, अपनी मिल्लत का, तो वहाँ पर भी हमें ये बात बोलो नज़र आती है, पता चलती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको डॉक्टर बनना है, लेकिन उसकी नीति क्या है भाई? तमन्ना है, ख्वाहिश है, सब उसको समझा रहे, स्कूल वाले समझा रहे, वालिदैन समझा रहे, लेकिन वो समझता नहीं। डॉक्टर बनने के लिए जिन सब्जेक्ट के अंदर, जिन मज़ामीन के अंदर मेहनत करने की ज़रूरत है, उसमें मेहनत करता नहीं, तो क्या कहा जाएगा? सिर्फ तमन्ना से डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ आरज़ुओं से डॉक्टर बन जाएगा, MBBS की उसको डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ऐसे एक शख्स इंजीनियर बनना चाहता है, महज उसकी तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है, तो सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश की वजह से वो इंजीनियर नहीं बन सकता। एक शख्स है, वो चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए, आते हुए हजरत मुझे जॉब मिल जाए, दुआ करो, लेकिन जॉब हासिल करने के लिए जिस स्किल की ज़रूरत है, जिस काबिलियत की ज़रूरत है, वो बंदे के अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो महज तमन्ना की वजह से और आरज़ू तुम्हारी है मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, 40,000 रुपये वाली, 50,000 रुपये वाली, लाख वाली, और वो स्किल तुम्हारे अंदर नहीं, वो काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? अल्लाह ताला ने तो कायनात का निज़ाम ऐसे बनाया है, उसूल है, इसके कुछ ज़वाबित है कामयाबियों के।
کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو لیکن شادی نہیں کرتا، بتاؤ صرف اس کی تمنا اور آرزو سے اس کو اولاد ہو جائے گی؟ ایک شخص ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن رشتہ ہی نہیں بھیجتا کسی جگہ پر، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں ہے، اس کی کسی جگہ پر ٹرائی نہیں کرتا، تو بتاؤ صرف اس کی تمنا سے، اس کی آرزو سے اس کی شادی ہو جائے گی؟ اسے بیوی مل جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے اسے بولنا پڑے گا، لوگوں سے ملنا پڑے گا، ان کے کان پہ بات ڈالنا پڑے گی، اس کے بعد جا کر اس کی وہ تمنا اور اس کی آرزو پوری ہوگی۔ اسی طرح ہماری خواہش اور تمنا یہ بھی ہے کہ بس دنیا کے اندر ہمارا غلبہ ہو جائے، سپریمیسی ہمیں حاصل ہو جائے، اور جتنی بھی باتیں طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں جنہیں آج غلبہ حاصل ہے اور وہ دنیا میں ظلم بھی کر رہی ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی کر رہی ہے، وہ بس ہماری بددعا کے ذریعے سے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ ایک تمنا کیا ہے ہماری، ایک آرزو کیا ہے؟ بس ادھر ہم بددعا دیں، کرنے کا کچھ نہیں، ہماری میدان میں اترنا نہیں، صرف ہماری تمنا سے، ہماری آرزو سے، ہمارے سوچنے سے، ہماری بددعا سے تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہی نہیں دنیا کا۔ ایک لطیفہ ہے کتابوں کے اندر، پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے اللہ جانے، لیکن ہے کہ جس وقت جو انگریز ہے، گورا جو ہے توپ بنا رہا تھا اور ہمارے یعنی کہ ہمارے اوپر حملے کر رہا تھا، ہمارے قوم پر، تو اس وقت کچھ لوگوں نے اس کی توپ کا کیا جواب دیا پتہ؟ اس کی توپ کے جواب میں، اس کے تپم کے جواب میں جو ہے، اس کی بندوق کے جواب میں بددعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توپ میں کیڑے پڑ جائے، کیا پڑ جائے؟ کیڑے پڑ جائے اس کی توپ۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھئی یہ بھی مقابلے کے میدان میں جب دیکھا کہ اس نے توپ بنا لیا تو یہ بھی کیا کرتے؟ توپ بنانے کی تیاری کرتے، اس سے اچھی یعنی کہ کوالٹی کے اور بھی دور وار کرنے والی، اور بھی دور گولا پھینکنے والی توپ بناتے، یا سمجھتا ہوں اس کے برابر بناتے، لیکن اس کے برابر تو کیا بناتے، اس سے اچھی تو کیا بناتے، برابر تو کیا بناتے؟ کیا کرے اللہ اس کی توپ میں کیڑے پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بددعاؤں کو سنتے نہیں کہ ایک قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے نت نئی چیزیں بنا رہی ہے، اور اس نے اس کی وجہ سے غلبہ حاصل کر لیا، اور ایک دوسری قوم ہے جو محض دعائیں کر رہی ہے، بددعائیں کر رہی ہے، کرنے کے کام کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ایسی دعاؤں کو، ایسی بددعاؤں کو جو سسٹم کے موافق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سنت کے موافق نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اصول اور ضوابط اور جو رولز بنائے ہیں اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اس سے میل نہ کھاتی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی بددعا کو سنتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو محنت تو کچھ بھی نہیں کر رہے، میدان جنگ میں تو تم اترتے نہیں، اور ماں بددعاؤں سے کام لینا چاہتے ہو، تو تمہاری دعائیں کیسے سنیں؟ دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا ہو تو اس کے کچھ دینی لحاظ سے کوئی کامیابی حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ محنت ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ قربانیاں ہیں، جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، صلاحیتوں کی قربانیاں ہیں، اس کے بعد جا کر دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے انسان کو کوئی اونچا مقام حاصل ہوتا ہے۔ آج اگر ہم ان اصولوں کو آج کے حالات پر فٹ کریں، منطبق کریں، تو آج جو اس ملک کے اندر جو ہمارے حالات ہے، مشکل حالات ہے، ظلم کا ہم شکار ہے، مصیبتوں سے گزر رہے ہیں طرح طرح کی، تو اگر اس کا ہم سنجیدگی سے مطالعہ کریں، اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، تو ہم کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس ظلم کے پیچھے، ہماری مصیبتوں کے پیچھے، ہماری بلاؤں کے پیچھے، ہم پر جو حالات ہیں اس کے پیچھے جو ہے جو اسباب ہے، ان اسباب میں یہی اسباب ہے ہماری غفلت، ہماری سستی۔ اگر ہم حالات سے گزر رہے ہیں، سامنے والی قوم جو ہے مد مقابل ہمارے مقابلے میں طاقتور ہے، اور ہم انتہائی کمزور حالات سے گزر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہے؟ ہماری سستی، ہماری غفلت اس کے پیچھے ہے، ورنہ
ایک وقت ایسا تھا کہ 1800 سال ہم نے یہاں پر حکومت کی. اس 1800 سالہ حکومت کے باوجود آج حالت یہاں پر ایسے کیسے پہنچ گئی؟ سوال ہے نا بھائی. اس لیے پہنچ گئی ہماری غفلت کی وجہ سے پہنچی, ہماری سستی کی وجہ سے پہنچی, ہمارے نکمے پن کی وجہ سے پہنچی, یا حالات کے مقابلے میں جس طرح کی اسٹریٹجی اختیار کرنا چاہیے, جس طرح کی تدابیر اختیار کرنا چاہیے, وہ تدابیر ہم نے اختیار نہیں کی. ابھی جیسے کہ الیکشن آ رہا ہے 20 نومبر کو, ابھی 20 نومبر کو ہے نا, 20 نومبر کو الیکشن ہے. اب اس الیکشن کے بارے میں ہمارے حالات یہ ہے کہ اتنی توجہ دلانے کے باوجود ابھی اپریل مئی مارچ کے اندر توجہ دلائی گئی کہ ہر شخص جو بالغ ہو چکا ہے, 18 سال کا گھر میں ہو چکا ہے, اس کا ووٹر آئی ڈی بنانے کی کوشش کی جائے, اس کی فکر کی جائے. اس کے باوجود ہمارے بہت سارے سینکڑوں ہزار بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اس پہ کام نہیں کیا. ابھی وہ سر بتا رہے تھے, اپنے ذاکر سر یہاں کرا میں پڑھاتے کہ حضرت ابھی میٹنگ ہوئی تو اس میں بات بتلائی گئی کہ تقریباً میرے پاس 1000 ایسے یعنی کہ سلپ سے اس کو وصول کرنے والے کوئی نہیں. اگر وہ سلپ واپس پہنچا دی جاتی تو ان کے نام ڈیلیٹ کر دیے جاتے. سلپ جو آ رہی ہے اس کو وصول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. بتاؤ, ہم چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی بنایا نوالا ہمارے منہ میں آ کر ڈال دے, بلکہ چبائے بھی نہیں, وہ خود چبائے نہ ہمارے منہ میں ڈال دے اور ہم صرف نگلے اور ترقی ہمارے قدم چومے, ہمیں غلبہ حاصل ہو, ہمیں طاقت حاصل ہو. کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنا آسان کام ہے. اس کی باقاعدہ ڈیٹ جاری کی جاتی ہے, تاریخ دی جاتی ہے کہ بھائی کھلا تاریخ تک آپ کو اپنا ووٹر آئی ڈی بنانا ہے یا نام کا کریکشن کرنا ہے, درست کرنا ہے اور اپنی فکر سے اس کو وصول کرنا ہے. آپ کو موبائل نہیں چلاتے آ رہا ہے تو جو لوگ کام کر کے دے رہے ہیں اس کے پاس بھی جانے کو ہم تیار نہیں. تو یہ کام کرنے کا تھا بھائی, اب وہ ڈیٹ تو چلے گئی. بہرحال اب جو ہمارے دانشوران قوم ہے یا جو لوگ جو ہے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ تو عوام کا حال ہے کہ اس میں بھی جو ہے آنے والے الیکشن میں ابھی اورنگ آباد کا میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پر, تقریباً 15 کے 16-18 لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک ہی واٹس مسلمان. کتنے؟ 18 لوگ. اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ میں قوم کا ہمدرد ہوں, مجھے ووٹ دو. حالانکہ زمینی سطح پر اس نے کچھ بھی نہیں کام کیا ہے. زمینی سطح پر اس کو کوئی نالج نہیں ہے, کوئی اس کا گنت نہیں ہے, کوئی اس نے حساب کتاب اور کچھ چھان بین نہیں کیا ہے, لیکن بس کھڑا ہو چکا ہے. پیسے لے کے کھڑا ہوا ہے, اللہ جانے, یا ایسے اس کے دل میں بات آئی ہے, کھڑا ہوا ہے, وہ اللہ کو معلوم. لیکن ہر جگہ سے مجھے ودھائک چننے کی اس کو یعنی کہ میں اسمبلی کا ممبر بنوں اس کی فکر ہے, لیکن زمین پہ بھائی نے کیا کام کیا؟ صرف تیری تمناؤں سے اور آرزوؤں سے تو جیت کر آ جائیں. لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ اللہ کا اس کائنات میں بنایا ہوا ایک اصول ہے, ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, ایک رول ہے. تو صرف اگر کوئی پارلیمنٹ کے الیکشن میں کھڑے ہو جائے اور نیچے اس نے زمینی لیول پر, زمینی سطح پر کوئی محنت نہیں کی ہے, تو بتاؤ وہ جیت سکتا. لیکن آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت سارے ایسے ہیں, یا تو پیسے لے کے کھڑے ہو چکے ہیں یا تو پھر ایسے بس کھڑے ہو. تو یہ حالت ہے. اور جو ووٹر ہیں ان کی بھی حالات یہ ہے کہ جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو چونکہ میرا بھی بھائی جان ہے, میرا بہن بھائی ہے, تو اس کو بہن بھائی ووٹ دے کے آ رہا ہے. اس کو پتہ ہے میرا تو بہن بھائی ڈمی کھڑا ہوا ہے, پیسے لے کے کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ بہن بھائی کو جا کر ووٹ دے دے. چونکہ میری برادری کا, اس لیے اس کو ووٹ دے کر آ رہا ہے. تو ووٹ کی ایسی تقسیم کر رہا ہے یا ایسے اس کو بانٹ رہا ہے جیسے کہ انسان شرنی بانٹتا, اس کو 2 دانے دے دیا, اس کو 4 دانے دے دیا, یا ایسے بانٹ رہا ہے جیسے کہ خیرات بانٹ رہا ہے. 10 روپے سبھی کو, 20 روپے اس کو, 25 روپے اس کو, 50 روپے اس کو, ایسا کر کے ووٹنگ کی
تقسیم کر رہا ہے، یا اس طرح کاٹ کاٹ کے دے رہا ہے جیسے کہ کیک کاٹ کاٹ کے تھوڑا سا تو بھی کھا لے، تھوڑا سا تو بھی کھا لے، تھوڑا سا تو بھی کھا لے. تو اس طرح مسلمان جو ہے اپنے ووٹوں کو کیا کر رہا ہے؟ بانٹ رہا ہے اور کاٹ رہا ہے. اور بعض بیچارے ایسے ہیں کہ جو 500 اور 1000 روپے لے کر، جس نے 500 دیا ہے، جس نے 1000 دیا ہے، بھائی میں اس کو ووٹ دوں گا. تیرے گھر میں کتنے ووٹ ہیں؟ 10، دے بھائی 10,000 اور ووٹ مجھے دینا ہے. تو اس طرح پیسے لے کے ووٹ دینا اور ووٹ لینے کے لیے پیسے دینا، یہ دونوں ہی ناجائز. عجیب عجیب طرح کی کلپ بھی آتی ہے ہنسنے ہنسانے والی کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا اور کسی ووٹ دینے والے کے پاس گیا کہ بھائی مجھے 500 روپے لے اور ووٹ دینا. تو اس نے کہا کہ مجھے گدھا خرید کے لا کے دے. جب گدھا خریدنے کے لیے گیا تو 80,000 روپے کا گدھا. تو بھائی جب گدھا 80,000 روپے کا آ رہا ہے، بلے اور کتے کا بچہ 60,000 کا 5,000 کا آ رہا ہے، تو ایک انسان کی حیثیت بلے کتے کے بچے سے اور گدھے سے بھی گر گئی. سوچنے کی بات ہے. 500 روپے لے کر 1000 روپے لے کر ایک اتنی اہم بڑی ذمہ داری جس سے ملکوں کی اور قوموں کی تقدیریں بدلتی، وہ انسان اس کو کتنے ہلکے میں لے رہا ہے. پھر آفتیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے تو پھر انسان رونا روتا ہے. اور یہ ساری کے ساری جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اصل مجاہدین اور اصل فریڈم فائٹر تو آزادی کے کون ہیں؟ ہاں نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کو کنارے پر کر دیا گیا، اس کے باوجود ہم حاشیے پر ہیں. تو وہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سیاسی بساط ہوتی ہے، دنیا کا جو نظام ہوتا ہے، کائنات کا جو نظام ہے، وہ اصولے پر چلتا ہے. کس پر چلتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ تو شطرنج کا گیم ہے بھائی، چال جو چلے گا وہ آگے بڑھے گا. اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شطرنج کی جو شیٹ جو ہے میں نے خرید کے لائی، اس کی پوڑیاں میری، اس لیے جیت بھی میری ہونی چاہیے، کیونکہ آزادی میں نے حصہ لیا ہے، اس لیے ساری چیزوں میں مجھ کو حصہ ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. جو چال چلے گا، آگے بڑھے گا، ذہانت کو اختیار کرے گا، زمینی سطح پر محنت کرے گا، وہ آگے بڑھے گا، چاہے اس نے آزادی کی لڑائی میں حصہ نہ لیا. لیکن اس کو چال چلتی آتی ہے، وہ زمینی سطح پر محنت کر رہا ہے، سماجی سطح پر محنت کر رہا ہے، تعلیمی سطح پر محنت کر رہا ہے، تجارتی سطح پر محنت کر رہا ہے. ہر جگہ اس کا کام ہے. اور جس نے جو شطرنج لایا تھا خرید کر، اس کی پوڑیاں لایا تھا خرید کر، اس میں کچھ نہیں کام کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے شطرنج لایا، بتاؤ جیتے گا؟ وہ آگے بڑھ سکتا؟ نہیں بڑھ سکتا. تو یہی مثال جو ہے ہماری بھی، لہذا ہمیں جو ہے اصول کو اور ضوابط کو سامنے رکھ کر اور دنیا کا جو کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی محنت کو کیا کرنا ہے بھائی، اپنی کوششوں کو بڑھانا ہے. تو ابھی جو ہے 20 نومبر کو جو الیکشن ابھی آ رہا ہے، اور اس الیکشن میں ہوگا تو یہی کہ ان کے پاس کوئی مدعے تو ہے نہیں، کچھ کام تو 10 سال میں کیے نہیں. اور لوک سبھا کے بعد اب جو ہے یہ ویدھان سبھا کا الیکشن آ رہا ہے. پہلے 2014 میں تو نعرے لگائے تھے کہ اچھے دن آئیں گے، تو اچھے دن تو آئیں گے. نعرہ لگایا گیا تھا کہ کالا دھن واپس کیا کریں گے، لائیں گے. کالا دھن تو کچھ واپس آیا نہیں. یہاں کا جو گورا دھن تھا وہ وجے مالیا اور کیا کہتے وہ نیرو مودی چوکسی کیا کیا پتہ نہیں، وہ گورا دھن یہاں سے ادھر چلا گیا. تو کوئی مدعا ہی نہیں ہے کہ 15 لاکھ ہر ناگرک کے، ہر بھارتی کے کھاتے میں آئیں گے. آئے گئے کسی کے کھاتے میں 15 لاکھ؟ کسی نے. بعد میں پوچھا گیا تم تو کہتے تھے 15 لاکھ جو کالا دھن بہت زیادہ ہمارا باہر دیش میں واپس آئیں گے، 15 لاکھ کا کیا ہوا؟ تو کہاں گئے کہ تو چناوی جملہ تھا جو گھروں منتری ہمارے انہوں نے کہا تو چناوی جملہ تھا، تم نے اس پہ بھروسہ کیسے کیے؟ تو 15 لاکھ آئے. 2 کروڑ یواؤں کو، نوجوانوں کو ہر سال نوکریاں دیں گے. نوکریاں تو کیا ملتی؟ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز جو ہے، بڑے بڑے PhD پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ دھوتیاں چٹکاتے گھوم رہے. اور آج تک بے روزگاری کی اتنی نچلی سطح نہیں تھی ملک میں جو آج چل رہی ہے. بلکہ ان کو یہ مشورہ دینا پڑا ہمارے پردھان منتری جی کو کہ بھائی نوکری نہیں مل رہی ہے تو نوکری مت کرو، پکوڑے کرو اور پکوڑے بیچو.
2 करोड़ युवाओं को भी नौकरी मिली नहीं। तो सारे के सारे मुद्दे जो थे वो ख़त्म हो गए और वो 19 का भी इलेक्शन आ गया। भाई इस वक्त क्या पेश करें, तो उस वक्त जो है पुलवामा का ड्रामा जो है भाई रचा गया। जैसा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे उन्होंने खुद कहा कि एक ड्रामा था ये। फिर 24 का इलेक्शन आया, तब तक भी कोई काम नहीं किए, काम करने की नीयत ही नहीं थी, तो क्या काम करते। तो 24 के इलेक्शन में जो कंपेन चलाई गई उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था भाई, नफरत। एक कौम के खिलाफ दूसरी कौम के दिल में क्या करना है, नफरत पैदा करना है। और बहकी बहकी बातें कि तुम्हारे 2 भैंस से तो एक भैंस इनको दे दी, तुम्हारी औरतों के गलों से मंगलसूत्र निकाल कर ये मुसलमानों को दे दी, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आधी प्रॉपर्टी इनको दे दी। इस तरह यानी कि निचली सतह की बातें करके वो कंपेन चलाया गया। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, और अल्लाह ताला का करना इसलिए हुआ कि जो हमने सिस्टम था उसका साथ दिया। इतनी वोटिंग की मुसलमानों ने कि आज तक इलेक्शन की जो तारीख है उसमें मुसलमानों ने इतनी वोटिंग नहीं की। बाकायदा मुसलमान निकले और भर भर के वोटिंग की। तो धंधाली के बावजूद, बेईमानी के बावजूद जो नतीजा सामने आया वो आप सबके सामने है कि जो धार्मिक स्थल की जगहें थी, अयोध्या, वहाँ पर भी हार गए। बद्रीनाथ उधर जो है उधर भी हार गए। क्यों? हमने भी कोशिश की, मेहनत की, जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है उसके मुताबिक अमल किया, तो अल्लाह ताला ने उसके नताइज भी हमारे सामने लाए। तो अभी जो है 20 नवंबर को जो है हमारे यहाँ महाराष्ट्र का भी इलेक्शन है, और इनके पास मुद्दा तो नहीं है, तो होगा यही, यकीनी बात यही है कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। अभी मैं 2 दिन से आ रहा हूँ ना, तो एक बंदा मुझे खाम टोक रहा है कि खुला खुला नारा लगा सुबह सुबह, तो मैंने रास्ता बदल दिया है, उधर से नहीं आ रहा इधर से आ रहा है, कौन इसकी मगजमारी करेगा। तो इनके खाम का माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे इशू हमारे सामने लाए जाएंगे कि हम उससे यानी कि गुस्से में आ जाए, और गुस्से में आकर हम जो है रिएक्ट करें। तो अगर इस तरह की कोई बात हमारे सामने आती है तो रिएक्ट करने की बजाय, गुस्से में आ जाने की बजाय समझदारी की बात ये होगी कि हम दिल पर पत्थर रख के इसको क्या कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले। और बर्दाश्त करने के बाद जब इलेक्शन का दिन आएगा तब फिर इंशाअल्लाह ताला हमको हर शख्स को जो 18 साल का हो चुका है, हमारे घर में बालिग है, तो उससे जो है वो हमारा इंसानी भी फरीज़ा है, दीनी और इस्लामी भी फरीज़ा है, मुल्की भी फरीज़ा है कि हम ज़्यादा क्या करें भाई, बोलो, वोट दें। और ये मर्दों का भी फरीज़ा है और औरतों का भी फरीज़ा है, और ये हुब्बुल वतनी का तकाज़ा है, मिल्लत से वफादारी का तकाज़ा है। और इस मुल्क के साथ हमारा जो मुआहदा है उस मुआहदे से एक ताल्लुक़ का भी तकाज़ा है। इस मुल्क के अंदर जो हम एक मुआहदे के तहत रह रहे हैं, इस मुल्क की जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ हमारा क्या है, आइन यानी कि मुआहदा है। एक हमारा यहाँ की कौमों के साथ एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट को तैयार करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे रहनुमाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी। वैसे ही नहीं बन गए बात। हमारे जहन में तो सिर्फ ये है कि जो मुल्क का संविधान है, मुल्क का आइन है, वो भीमराव अम्बेडकर साहब उन्होंने तैयार किया। हमारे दिमाग में ये ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ अकेले भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार नहीं किया है, उनके साथ 300 लोग और भी थे, और उनमें हमारे बड़े बड़े अकाबरीन उलमा भी उसमें कमेटी में शामिल थे। इन्होंने सिर्फ ड्राफ्टिंग की है, उसको लिखा है, चूँकि बड़े माहिर वकील थे ये, लेकिन सिर्फ और अकेले उन्होंने नहीं बनाया। तो हमें उस मुआहदे का भी पास व लिहाज रखना है, उस ताल्लुक़ का भी ख्याल रखना है, और इस बात की कोशिश करना है कि मुआहदा मिटने ना पाए। तो उस मुआहदे के अंदर जो कमज़ोरियाँ रह गई हैं, उस कमज़ोरियों को तो दूर करने की हम कोशिश करेंगे, फ़िक्र करते रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उसको बदलने नहीं देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो मुआहदा बदल जाए, लेकिन हम इतनी आसानी से बदल लें क्यों? हमारे भी अकाबरीन का, हमारे बाप दादाओं का खून लगा है, कुर्बानियाँ लगी है उसमें, तो इतनी आसानी से बदल लें
نہیں دیں گے، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن ہماری جدوجہد، ہماری کوشش اس لیول کی تو نہیں جو فلسطین والے کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش کمزور ہے، چونکہ ہماری قربانی صرف اتنی، ہمارا جہاد اتنا ہے کہ جا کر نہ کیا کرنا ہے، بولو، بٹن دبانا ہے، کیا کرنا ہے، ہماری کوشش، ہمارا جہاد کیا ہے، نازک سی انگلی سے صرف جا کے بٹن کو کلک کرنا ہے۔ اتنی قربانی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اب اتنی قربانی کے لیے کہ اگر کوئی نازک بنے اور یہ کہے کہ حضرت مجھے نہ گرمی لگ رہی، مجھے نہ جو ہے چکر آئے، اتنی لمبی لائن میں کون کھڑے رہے گا، مجھے سر درد ہو رہا ہے، آج بہت زیادہ سردی، آج بہت زیادہ گرمی، آج لمبی قطار ہے اور مجھے بار بار پیشاب آتا ہے یا مجھے لیٹرین کا تقاضا آ رہا ہے، اتنی سی بھی قربانی دینے کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو بتاؤ جو ہمارے اسلاف ہے، بزرگ ہیں، یا جو ہمارے دینی بھائی ہے جو اتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں سال بھر سے، ان کے مقابلے میں ہم کیا اللہ تعالیٰ کو کے سامنے کھڑے ہوئے بتاؤ؟ ان کی قربانی دیکھو تو بیچارے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، کم از کم ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان کو روزانہ دعاؤں میں یاد رکھے۔ اتنی قربانیاں نہ صحیح، جو تھوڑی سی قربانی ہے، اس سے بھی اگر ہم پس و پیش کرے، آگے پیچھے کرے، اس کے لیے قربانی نہ دے تو بتاؤ کتنی یعنی کہ بدنصیبی کی بات ہے کہ نہیں، بدنصیبی کی بات۔ تو لہذا پوری کی پوری قوم کو جو ہے ابھی سے جتنے بھی افراد یہاں پر آئے ہیں اس مہم میں، ابھی تقریباً 19 سے 20 بھی باقی ہے، ابھی سے ہم کو اس مہم میں جڑ جانا ہے، ابھی سے اس مہم کے اندر۔ خاص طور سے جیسے نوجوان بچے، ان کا کام ہے کہ بھئی آپ کے گھر میں کتنے ووٹنگ ہیں، 10 ہے، 10 میں سے کتنے بندے ابھی گھر میں حاضر ہیں، یعنی کہ باہر تو نہیں، جن کی ووٹنگ یہاں پر ہے اور وہ باہر کمانے کے لیے چلے گئے، یہاں باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو 20 تاریخ آنے سے پہلے 18 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو جو ہمارے 2 بندے 4 بندے باہر گئے ہوئے ہیں ان کو ہمیں کہاں پر لانا ہے، یہاں اپنے مقام پر لانا ہے جہاں پر ان کی ووٹنگ ہے۔ 2 بھائی باہر جاب کرتے ہیں، بمبئی میں جاب کرتا ہے، کوئی پونا میں جاب کرتا ہے، کوئی بنگلور جا کے جاب کر رہا ہے، کوئی دلی جا کے جاب کر رہا ہے، اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، یا پڑھنے کے لیے گیا، پونا گیا ہے، بمبئی گیا ہے اور کسی جگہ گیا ہے اور اس کا ووٹنگ میں یہاں پر نام ہے، تو اس بندہ یا بندی کو، بہو ہے کوئی مائکے گئی ہوئی ہے تو اس کو واپس لانا ہے، بیٹی ہے جو سسرال کے اندر ہے لیکن اب تک نام اس کا کہاں پر ہے، یہاں پر ہے، تو ان سب کو لانے کی فکر کرنا ہے، اس بیداری کو ہمیں کرنا ہے، بہت اہم کام ہے، ضروری کام ہے۔ اور اس سیاست کے جو جانکار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس الیکشن میں یہ ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ہار گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یقینی طور پر یہ کہنا ہے کہ دلی سرکار بھی پھر کیا ہو جائے گی، گر جائے گی۔ جھارکھنڈ کا بھی الیکشن ہے، وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام محنت کر ہی رہے اور دیگر حضرات بھی کر رہے، لیکن ہمیں یہاں کے الیکشن پہ توجہ دینا، چونکہ مہاراشٹرین لوگ ہیں، مہاراشٹر کے اوپر ہم کو توجہ دینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ جو ظلم کرنے والی طاقتیں ہیں، نفرت پھیلانے والی طاقتیں، ان کی کمر ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے، لیکن صرف ہماری بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، زمینی محنت بھی کرنا پڑے گی، اس کے پیچھے کوشش بھی درکار ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ صرف خواہشات، چاہے وہ خواہش کتنی اچھی ہو، کتنی دل آویز ہو، لیکن اگر وہ میری خواہش ہے، اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کوشش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی کوشش کو سفل اور کامیاب نہیں کرتے۔ تو کریں گے سب لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنتیں ادا کریں۔